بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ میں آج آپ کو خواتین کے بانجھ پن کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ بانجھ پن یہ کثرت میں ان خواتین میں پایا جاتا ہے جو بچپن میں یا ینگ لائف میں انہیں مختلف بیماریوں کا سامنا ہوتا ہے۔ بانجھ پن بیسیکل کوئی ایسی بیماری نہیں کہ جو انسان کو پیدائشی طور پر بانجھ بنا دے۔ یہ آگے چل کے عورتوں کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، ان مختلف بیماریوں کی وجہ سے عورتوں کے ساتھ بانجھ پن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے بچے نہیں ہوتے۔ اب بعض لوگ بانجھ پن کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عورت پیدائشی طور پر بانجھ پیدا ہوئی اور اس کے بچے کبھی بھی نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے اسے بانجھ پن کہتے ہیں، لیکن اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ اس سے قبل میں نے اپنی ویڈیو میں بے شمار اس ٹاپک پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، جن کے بارے میں نے یہ چیزیں بتائی ہیں کہ کن خواتین کو کس وجہ سے بچے نہیں ہوتے، اور وہ خواتین آیا روز ہر وقت بیمار بھی رہتی ہیں اور جسمانی طور پر بھی وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی آپ میری یوٹیوب چینل کو دیکھیں گے تو اس ٹاپک پہ میری بہت ساری آپ کو ویڈیو مل جائیں گی، جس پہ میں نے بے شمار تفصیل بتائی ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے بار بار وہ تفصیل بتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، تو میرا یہ جو یوٹیوب چینل اس کو آپ دیکھیں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی میری جو ویڈیو ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک جائے۔ اس کو لائک کریں تاکہ جو بھی میری ویڈیو ہو اس کا آپ اس کو صحیح معنی میں جو نقصہ میں بتاتا ہوں اس کو سمجھ کر اپنا علاج کر سکیں۔ اب میں آتا ہوں علاج کی طرف۔ علاج آپ کو جو میں بتاؤں گا انتہائی سستا علاج ہے۔ اسکند، آپ کسی بھی اگر آپ نے اس کا نام پہلی مرتبہ سنا ہے تو اسکند پنجاب کے علاقوں میں اور پاکستان میں بے شمار جگہ پر دستیاب ہوتی ہے۔ اس کو عام لوگ کھاتے بھی ہیں، آگے پیچھے بھی اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اسکند لینی ہے 2 تولے۔ یہ چیز آپ نے اچھی طرح سمجھنی ہے اور سمجھ کر اس ترتیب سے آپ نے اپنا علاج کرنا ہے۔ اسکند 2 تولے لے کر اس کو نصف سیر یعنی آدھا کلو پانی میں اس کو اتنا ابالنا ہے، اتنا اس اسکند کو جوش دینا ہے کہ یہ پانی سوکھ کر نصف سے بھی کم رہ جائے۔ مثلا آدھا کلو پانی ہو تو آدھا کا نصف آ جاتا ہے 1 پاؤ، لیکن 1 پاؤ سے بھی وہ کم پانی رہ جائے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں جب پانی کا چوتھا حصہ رہ جائے اس کو آپ نے کسی پونے کے ساتھ پون کے صاف کر لینا ہے۔ صاف کرنے کے بعد اس میں آپ نے 2 تولے شہد ملانا ہے۔ 2 تولے آپ شہد ملائیں گے اور اس میں 1 تولہ آپ نے گائے کا گھی ملانا ہے۔ پھر اس میں آپ نے 5 تولے گائے کا دودھ اور 1 تولہ مصری، اس کو ملا کر آپ نے روزانہ صبح و شام اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے یعنی کھانا ہے۔ تو چند دن تک آپ لگاتار اس کو استعمال کریں گے تو اس کے استعمال کرنے سے جن خواتین میں بانجھ پن ہوتا ہے یا جن خواتین کے بچے نہیں ہوتے تو یہ لگاتار کچھ دن تک لگاتار استعمال کرنے سے یہ بانجھ پن ان کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، ان بیماریوں پہ لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی یہ جو بیماریاں یہ ختم نہیں ہوتی۔ بے شمار ایسی خواتین ہیں جو ہمارے پاس بھی آتی ہیں، کسی کی شادی کو 5 سال ہو گئے، کسی کو 6 سال ہیں، کسی کو 2 سال ہو گئے، لیکن ان کی اولاد نہیں ہوتی۔ وہ مختلف ڈاکٹروں سے مختلف ٹیسٹ کرواتی ہیں، مختلف علاج کرواتی ہیں۔ جب علاج کر وہ تھک جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید کسی نے کچھ عمل کر دیا ہو اور اس عمل کی وجہ سے ایسا ہو۔ پھر جب وہ ہمارے پاس آتی ہیں، ہم ان کو جب چیک اپ کرتے ہیں، جب ہم ان کا حساب کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کو کم عمر میں لکوریا تھا اور اس لکوریا کی وجہ سے پھر ان کی مائنالی بیماری خراب ہوئی اور اس کی وجہ سے پھر انہیں اسبہ ہوا۔ تو ان 3 چیزوں سے یہ بانجھ پن پیدا ہوتا ہے۔
تو جس کسی کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا معاملہ کچھ ہو تو میرا یہ جو یوٹیوب چینل ہے اس کے نیچے میں نے اپنا فون نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں، باقی میڈیکل میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔